سورہ آل عمران آیت نمبر 47۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قالت رب انا یکون لی ولد۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرا بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب بھی وہ کسی چیز کو پورا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ یوں کہہ دیتے ہیں کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے گا کتابوں کی اور حکمت کی، دانائی کی باتیں سکھائے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان کو تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ فرشتے کا آ کر سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دینا اور بچے کی بشارت اور اس کی خصوصیات اور ان کی صفات کا بتانا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان آیات کے اندر مزید آگے بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ہوگا، تو اب انہوں نے، ظاہر ہے وہ نوجوان ہیں، عابدہ اور زاہدہ ہیں، شادی ہے نہیں ہے، تو اب انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ بچہ کیسے ہوگا، کیسے بچہ ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو فوراً انہوں نے ذکر کر دیا انا یکون لی ولد، کہ اے میرے رب، میرا بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، نہیں میری شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ 16واں پارہ سورہ مریم کے اندر تھا، ولم اکو بغیہ، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی العیاذ باللہ کوئی ایسی ویسی عورت ہوں، فاحشہ، کوئی باغیہ قسم کی عورت بھی نہیں ہوں، ٹھیک، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ اسٹوڈلی بندہ یہ دیکھے کہ بچہ پیدا ہونے کے یہ کہ مرد اور عورت کا میلاپ ہوتا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ تو نے فرمایا کہ نہ جائز طریقے سے کسی مرد نے ہاتھ لگایا، نہ ناجائز طریقے سے، تو کہاں سے اولاد ہوگی؟ یہ اسی وہ پریشانی کے عالم میں تھی، تو نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواباً فرمایا، قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تخلیق کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اب میں یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا
آپ حضرات نے پیچھے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا پڑھی کہ انہوں نے اپنی آخری عمر تک دعا مانگتے رہے، اور آخری عمر کے اندر آ کر 70 80 90 100 سال جو بھی ان کی عمر تھی اس وقت، علی حسب الاختلاف، مختلف روایات میں مختلف ایج کا ذکر کیا جاتا ہے، 70 80 90 100 سال تک کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اب اس عمر میں بھی انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینا چاہی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، وہاں پر یفعل کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، وہاں یفعل کے لفظ ہیں، یہاں یخلق کے الفاظ ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں. دیکھیں کہ ایک کام ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا. مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ایک اور دوسرے نمبر پر بعض کام وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ناممکن ہے، مشکل نہیں، مشکل تو بڑی دور کی بات ہے، ہوتے ہی ناممکن ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کیٹو کا ہی پہاڑ کیوں نہ ہو، چڑھنا ممکن ہے لیکن ہے ذرا مشکل ہے. کیا ہے؟ ذرا مشکل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے آسمان کے اوپر چڑھنا ہے، اب آسمان کے اوپر چڑھنا ہی ناممکن ہے، آسمان کے اوپر چڑھنا ہی کیا ہے؟ ناممکن ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ایک چیز ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ نو امپوسیبل، ناممکن نہیں ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ امپوسیبل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی ناممکن ہے، اس کو کیسے کیا جائے. اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر دونوں میاں بیوی موجود ہیں، اگرچہ ادھیڑ عمر ہیں، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں. اب یہاں پر اولاد کا ہونا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ ایک سسٹم، ایک پروسیجر کیا ہے، آلریڈی پہلے سے کیا ہے، موجود ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یخلق ما یشاء، کہ دیکھیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام میں شادی ہوئی نہیں ہے، کسی مرد نے کوئی نو ٹچ، ٹھیک ہے نا، کوئی چکر نہیں، کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے. اب یہاں پر اولاد دی جا رہی تو اللہ تعالیٰ فرمایا یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی تخلیق ہے. یہاں اگرچہ آپ کے دنیا کے ضابطوں کے مطابق یہ امپوسیبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، یہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ کیا کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، ان کی تخلیق کیسی کی، مٹی سے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب ایک مٹی ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ انسان کی کیا کر رہے ہیں، تخلیق کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ خلقہ، وہاں پر بھی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو پھر کہ تو ہو جا، بس وہ ہو گیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کسی چیز کی کیا تخلیق کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا اذا قضى امرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، کہ جب وہ کسی معاملے کی پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اپنے اس معاملے کو، اس حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہیں، بس وہ صرف اس نے ایک کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس کن کہتا ہے، فَيَكُون وہ کیا ہے، ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، ہو جاتی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کن کہنا ہے، کہاں نہیں کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس پروسیجر کے تحت لے کر آئے، کس کو کس طریقے سے وہ لے کر آئے، کس طریقے سے بنائے، یہ اس کی کیا ہے، منشا ہے، اور جیسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے محترم سامعین کرام، ایک ہمارے میرے چچا بھی لگتے ہیں اور سعودیہ میں بھی ان کا کافی وقت گزرا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بدو سے دعا سنی، وہ اپنے عربی کے اندر دعا مانگ رہا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے وہ ذات جس کے سارے کام بین الکاف والنون، کن یعنی کاف اور نون کے درمیان جس کے سارے معاملات ہیں، تو میرا یہ کام بھی کیا ہے، کر دیجئے.
تو محترم سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی گویا آپ کو لے جایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے، ذرا اللہ کے سامنے مناجات تو کر کے دیکھیے، اللہ کے سامنے ذرا پکار کر تو دیکھیے، اللہ کو اللہ سمجھ کر ذرا اس سے مانگ کر دیکھیے، اللہ کو اللہ سمجھ کر کیا ہے مانگ کر دیکھیے، جتنی بھی مشکل سے مشکل، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، یا اللہ یہ جو مشکل ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ تو میرے اعتبار سے، یہ ہماری لغت کے اندر مشکل اور ڈیفیکلٹ کا اور پریشانی کا لفظ، ناممکن کا لفظ، یہ تو ہماری لغت میں، آپ کی لغت کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اس حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے دعاؤں کی کتاب مناجات مقبول کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ اے وہ رب کہ آپ کے لیے ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان ہے، یہ مشکل تو ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو مشکل ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہو سکتی لیکن آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو میرے لیے اس کو کیا ہے آسان بنا دیجئے اور کر دیجئے۔ تو ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے کسی معاملے کے اندر کوئی انسان کو پریشانی یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو فوراً اللہ کے حضور اللہ سے اللہ کو سمجھ کر مانگنا چاہیے، یا باری تعالیٰ یہ میرا کام ہے، یہ میری مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، دور کر دیجیے انشاءاللہ ضرور۔ تو بس وہاں پر کہا کریں فَإِنَّمَا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو جب آپ کن کہہ دیں گے تو وہ کیا ہے فیکون، وہ ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اگر میں نے اس پہ بات شروع کی تو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اس آیت کے اوپر انشاءاللہ عزیز کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔